بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ المعارج کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس صورت میں بھی لوگوں کی جلد بازی اور لوگوں کا حق سے انکار اور ایمان سے دوری اور لوگوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جو نفرت یا دشمنی تھی اس سلسلے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے ہر چیز کو جج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور جلد بازی کر جاتے ہیں، اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں اور اس کے نتائج کتنے خطرناک ہوتے ہیں، ان ساری باتوں پر بات ہوئی ہے۔ آئیے ہم اس صورت کی چند آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس صورت کا اہم موضوع کیا ہے اور اس صورت میں جو ہے کیا بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ سأل پوچھنے کے معنی میں، کویشچن کرنے کے معنی میں، سائل پوچھنے والا، عذاب یہاں عذاب سے مراد قیامت ہے، واقع کہتے ہیں جو چیز پیش آنے والی ہو۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے کہ مطالبہ کرنے والوں نے عذاب واقع کا مطالبہ کیا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے کفار کئی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے کہ آپ ایسا کر دکھلائیے تو ایسا ہو جائے گا، تو اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلط کام کرنے سے روکا اور کہا کہ غلط کام مت کرو، ایک دن جو ہے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، عذاب واقع ہو جائے گا، تو اسی پر یہ ہے کہ وہ جو ہے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو عذاب واقع ہو جائے گا، تو کہاں عذاب ہے آپ کا، بلائیے عذاب کو۔ تو وہ عذاب کو چیلنج کر رہے تھے کہ عذاب کب واقع ہوگا، اس طریقے کے مفہوم میں۔ للکافرین لیس لہ دافع، یہ جو عذاب ہوگا یہ کافروں کے لیے ہوگا، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی یہ عذاب ضرور بے ضرور واقع ہوگا اور یہ کافروں کے لیے ہوگا۔ کافروں کے لیے میں نے جو حق کا انکار کر رہے ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کے لیے ہوگا۔ لیس لہ دافع، اور اس عذاب کے واقع ہونے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی دفع نہیں کر سکتا ہے، یہ واقع ہو کر رہے گا۔ من اللہ ذی المعارج، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زمینوں کا مالک ہے، عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ المعارج کہتے ہیں زینے کو، سیڑھیوں کو کہتے ہیں، وہ سیڑھیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب واقع ہوگا جو سیڑھیوں کا مالک ہے۔ سیڑھیاں چونکہ بلندی کی طرف لے جاتی ہے تو بلندی کی طرف لے جانے والے سارے اسباب کا وہ مالک ہے۔ ابھی اس کے بارے میں آگے اور تفصیل سے بتایا جائے گا کہ معارج سے کیا مراد ہے اور یہ اوپر جانے کا کیا مطلب ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ عرج یعرج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنے کے معنی میں، الملائکہ فرشتے، سارے فرشتے اس میں ہیں، اور روح سے مراد یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام، چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی خصوصیت اور ان کا مقام بلند ہے، اس لیے یہاں پر الگ سے بیان کیا گیا۔ یعنی ملائکہ اور روح، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے اور ملائکہ سے
الگ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ان کا ذکر کرنا ان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ عروج معارج کیا چیز ہے، کیسی سیڑھیاں ہیں اور کیسے فرشتے چڑھتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کس طریقے سے چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو حضور ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس قدر، کیسے، کہاں، کس جگہ بلندی پر ہے، یہ سارا جو مضمون ہے یہ متشابہات کا مضمون کہلاتا ہے۔ یعنی یہ ایسا موضوع ہے جس کے معنی متعین نہیں ہے اور نہ کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نہ فرشتوں کی حقیقت جانتے ہیں، نہ ان کے چڑھنے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ بات ہمارے ذہن کی گرفت میں آ سکتی ہے کہ وہ زینے کیسے ہیں جن پر فرشتے چڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے۔ تو اس کا جو ایگزیکٹ مطلب ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بہت بلند ہے، اور فرشتوں کو جو کام سونپا گیا ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ذمہ داری بھی بہت اہم ہے، اور اس کو بڑی لگن کے ساتھ وہ انجام دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز بیان کی گئی کہ جو ایک تعداد بتلائی گئی کہ 1000 سال کے دن کی مقدار کے برابر ہیں، تو یہ چونکہ جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اس نظام میں ہمارا جو دن ہے، جس کو ہم اس دنیا میں دن تصور کرتے ہیں، ڈے تصور کرتے ہیں، اس کے مقابل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ 50,000 دن کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ پورے کائنات کو چلا رہا ہے، پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کا بہت بڑا منصوبہ ہوتا ہے، تو اس کے یہاں جو ہے بڑے بڑے جو منصوبے اس نے بنا رکھے ہیں وہ ہزاروں سال پر مشتمل ہوتے ہیں، کہ کس طریقے سے جو ہے کائنات کا نظام جو ہے اس کی ابتدا کرنی ہے، اور اس کا پلان جو ہے ہزاروں سال تک کس طریقے سے برقرار رکھنا ہے، گلیکسیز کا کیا سسٹم رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے انسانی تخلیق کا جو نظام بنایا ہے وہ بھی چند دنوں کا نہیں نظام ہے، بلکہ جو ہے وہ ہزاروں سال کا نظام ہے۔ تو کوئی یہ مطالبہ کرے کہ قیامت واقع ہو جائے فوراً جیسے ہی جو ہے وہ چیلنج کرے، تو یہ انسانی تنگ نظری کا جو ہے، انسان کا جو ذہن ہے اس کی تنگ نظری کو یہ بتلاتا ہے کہ انسان کی سوچ بڑی جو ہے چھوٹی ہے، اس کی سوچ جو ہے بہت ہی تنگ ہے، بہت ہی کنزرویٹو ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی وسعت کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ جلد بازی کر رہا ہے کہ عذاب واقع ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا نظام چلانا ہے تو قیامت کے برپا ہونے کا بھی اس نے جو ہے ایک نظام بنا رکھا ہے، ایک ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے، اسی وقت وہ واقع ہوگی۔ تو یہ انسانی تنگ نظری کو جو ہے یہ دلالت کرتا ہے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بس صبر کیجئے، صبر کرو، شائستہ صبر، اچھی طریقے سے، جو ایک عالی ظرف انسان کے شایان شان ہوتا ہے اس طریقے سے آپ صبر کیجئے۔ یعنی یہ لوگ جو ہے اس طریقے کے جو ہے چیلنجز، اس طریقے کے جو ہے بے تکی، تنگ نظری پر مبنی، ٹھیک ہے، باتیں کریں گے آپ، لیکن ان باتوں کو جو ہے بڑے صبر کے ساتھ، بڑی عالی ظرفی کے ساتھ جو ہے آپ ان کے جواب دیجئے اور جو ہے آگے بڑھیں۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ جو ہے اسے دور سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ لوگ قیامت کے برپا ہونے کو بہت دور سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے پلان کی پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو یہ بہت قریب ہے۔ وہ تو ہماری نظریں ہیں، جو ہم دنیاوی پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت دور ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو گیا
کہ یہ لوگ اس کو جو ہے ناممکن سمجھتے ہیں، امپاسبل سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بعید از قیاس ہے، یہ تو واقع ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بیونڈ پاسبلٹی ہے، اس میں کوئی پاسبلٹی ہی نہیں کہ قیامت برپا ہو جائے. یہ ان لوگوں کا خیال ہے، یہ کفار کا خیال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا خیال ہے کہ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی قیامت جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو ہماری نگاہ میں جو ہے بالکل قریب ہے، وہ کل پیش آنے والی ہے. اور جب پیش آئے گی تو کیا منظر ہوگا، اس کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے کل بات کریں گے کہ کس طریقے سے آسمان جو ہے وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، اور جو ہے پہاڑ کس طریقے سے جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور کس طریقے سے لوگ جو بہت چہیتے ہوئے کرتے تھے دنیا میں، وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ انجان بن جائیں گے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے کس طریقے سے وہ اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے کنبے کو کس طریقے سے وہ جو ہے وہ بیچ کھا جائیں گے. اس طریقے کی باتوں کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.